إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके माल
اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے۔ دنیا میں انسان سب سے زیادہ 2 چیزوں سے محبت کرتا ہے، مال سے اور اولاد سے، اور اسی میں اپنے آپ کو کھپا ڈالتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ بے وفائی کریں گے، کام نہیں آئیں گے، چھڑائیں گے نہیں، بچائیں گے نہیں۔ یاد رکھیے، اگر نعمتیں اللہ کے راستے میں نہیں تو وہ خوشی کا باعث نہیں، خوش قسمتی کا باعث نہیں۔ اگر انسان کی اپنی مہارتیں اور طاقتیں اور نعمتیں اور جو کچھ اس کو ملا ہے وہ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہو رہا تو ان پر خوش ہونے کا کوئی موقع اور مقام نہیں۔ کتنے ہی مال اور اولاد ہوں گے جو ان کے مالکوں کو ضرورت کے وقت کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے، چاہے وہ کتنی کثرت سے کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں میں مصروف ہونے کی ضرورت ہے جو آخرت میں فائدہ دیں گی۔ ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے۔ آل فرعون بھی بڑے پاورفل تھے، سپر پاور تھی اپنے وقت کی۔ ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی دنیا میں ان کو نمونہ عبرت بنا دیا۔ ایسی تاریخ میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دنیاوی مادی ترقی کے باوجود وہ زوال سے نہ بچ سکے، وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ ان کے باغات اور محلات اور ان کے لشکر ان کے کسی کام نہ آئے۔ جب دنیا میں کام نہیں آئے تو آخرت میں کہاں کام آئیں گے؟ تو یاد رکھیے، اللہ کی نافرمانی دنیا اور آخرت میں مشکلات کی طرف لے جاتی ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ گناہوں پر پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم بھی مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے اور آپ کی مخالفت کر رہے تھے، ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں جو بدر کے دن آمنے سامنے ہوئے عبرت کی ایک نشانی ہے۔ ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بھرپور عبرت ہے، یعنی یہ یاد رہے کہ اللہ کی مدد صرف اصحاب بدر کے لیے نہیں تھی، اللہ نے اس سے پہلے بھی ایمان والوں کی مدد کی اور بعد میں بھی کی، اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ شرط کیا ہے کہ انسان پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی آج بھی اگر تمہارے اندر ویسا ایمان پیدا ہو جائے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ پھر فرمایا، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے گئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی جانور اور کھیتیاں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن میں انسان کے لیے بہت اٹریکشن ہے، یہ سب چیزیں انسان کے لیے امتحان کے پرچے ہیں، آزمائش ہیں۔ ان چیزوں کی محبت فطری طور پر انسان کے دل کے اندر رکھ دی گئی ہے، اسی لیے انسان ان چیزوں کی طرف اٹریکشن محسوس کرتا ہے۔ امتحان کیا ہے کہ ان چیزوں کی محبت میں پھنس کر اللہ اور اس کے دین سے غافل نہیں ہونا، یعنی ان چیزوں کو انجوائے کرو لیکن اللہ سے غافل ہو کر نہیں، اللہ کو بھلا کر نہیں، اللہ کو پیچھے ڈال کر نہیں۔ اور دوسری کیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے کسی غرور یا تکبر میں مبتلا نہ ہو، ان کو فخر کا ذریعہ نہ بناؤ، ان کو پا کر دوسروں کو حقیر نہ سمجھو، خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ صرف انہی میں کھو جاؤ، کیونکہ جس پر شہوات کی پیروی، خواہشات کی پیروی غالب آ جاتی ہے، اس پر توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اس کو نیک کاموں کے کرنے کی توفیق نہیں رہتی۔
تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل دنیا کی لذتوں سے وابستہ نہ ہو، ان کے پیچھے نہ لگے، ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر ان کے ذریعے آخرت بنانے کا کام لیا جائے، یعنی انہی نعمتوں کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہو، کیونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی رونق اور بڑی سے بڑی زینت سب کچھ زائل ہونے والا ہے، زوال پذیر ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل جانے والا ہے، ہمیں صرف وہی کام آئے گا جو ہم نے آگے جمع کرا دیا۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یاد رکھیے ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنا ہے جو اللہ کی رضا میں رکاوٹ بنے، تقوی اختیار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی جنتوں میں بسائے اور ہمیشہ کی زندگی میں ہم سے راضی ہو جائے۔ اور واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالی سب دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ جو فیصلہ کرے گا وہ پورے عدل پر مبنی ہوگا، صرف ظاہر کو نہیں، ہماری نیتوں اور ارادوں کو بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، بس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دعا مانگنے سے پہلے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کرنے کا جواز ہے یہاں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، تو وہ یہی نیک عمل ہے، یعنی اللہ ہم ایمان لائے، یہ ہمارا نیک عمل ہے، لہٰذا اس کے صلے میں تو ہمیں معاف کر دے اور آگ سے بچا لے۔ ان کی صفات کیا ہے؟ فرمایا جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اطاعت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں، یہ ہیں ان کی خوبیاں۔ یعنی ایمان صرف دعوے کا نام نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد جو ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو نبھانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ رک جانے کے ہیں، کیونکہ انسان جب اپنے نفس کو اس کی پسندیدہ چیز سے روک لیتا ہے، اسی کا نام صبر ہے، اور یہ بھی عبادت ہے۔ پھر سحری کے وقت استغفار کرنا زیادہ افضل ہے، ورنہ دن بھر بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ کے نیک بندے رات کی آخری گھڑیوں میں عبادت کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں، عبادت پر مغرور ہونے کی بجائے اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے ہیں۔ وہ جن کو تہجد نصیب ہو جائے وہ اس پر اتراتے نہیں، بلکہ تہجد کے وقت بھی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے اٹھ کر نماز نہ بھی پڑھ سکیں اور آنکھ کھل جائے تو لیٹے لیٹے بھی استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اس وقت استغفار کرنے کی فضیلت ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر دنیا کی نعمتوں میں سے کچھ کمی ہو جائے تو اس پر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ صابرین اللہ کو پسند ہے، صادقین اللہ کو پسند ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ اللہ کی خاطر بعض لذتوں کو چھوڑ دینا، میٹھی نیند قربان کر دینا، ایسے وقت میں وضو کر لینا جب نفس پر بڑا بھاری ہو، یہ سب چیزیں صبر سے تعلق رکھتی ہیں۔ فرمایا اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، اور یہ کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت زبردست، خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کی گواہی سب سے سچی گواہی ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کا کیا درجہ اور مقام ہے، اور ہمیں مال و دولت اور دنیا کی باقی چیزوں اور اٹریکشنز کی طرف بھاگنے سے زیادہ علم کی مجالس کی طرف دوڑنا چاہیے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد محض باہمی ضد کی بنا پہ اختلاف کیا، ایگو۔ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنا عمل اور عقیدہ درست نہیں کرتا، اس کا دین اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔
इसलिए इल्म आने के बाद उसी के मुताबिक अपने अमल को सामने रखना है और फिरकाबाजी से बचना है, बिला वजह के इख्तिलाफात से बचना है, दीन में झगड़ों से बचना है और अपने नुक्ता नजर पर जमने के लिए किसी अना का शिकार नहीं होना। अगर उससे बेहतर कोई चीज सामने आ जाए तो अपनी राय छोड़कर उसको इख्तियार कर लेना, खास तौर पर कुरान और सुन्नत। अगर वहां से दलील आ जाए तो अपनी अकल को पीछे छोड़ दें। फरमाया फिर अगर ये आपसे झगड़ा करें तो आप कह दीजिए कि मैंने अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर, यानी बहस ना करें। और उसमें भी जिसने मेरी पैरवी की, तो सुन्नत क्या है कि झगड़ों के वक्त सलाम करके अपना रुख अल्लाह की तरफ कर ले। और अहले किताब और उम्मी यानी अनपढ़ लोगों से पूछिए, मुराद है अरब लोग, क्या तुम इस्लाम लाते हो? फिर अगर वो इस्लाम ले आए तो यकीनन वो हिदायत पा गए, और अगर वो मुंह मोड़ जाएं तो बेशक आपके जिम्मा सिर्फ पहुंचा देना है, और अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है। इन्नल्लज़ीन यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीन यअमुरून बिलक़िस्ति मिनन नासि फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उलाइका الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير
محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یعنی دنیا میں وہ چھپ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے، یہ باہمی جھگڑوں میں فیصلے کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور یہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے، یعنی اپنے فیصلے کتاب اللہ سے نہیں کرواتے۔ یاد رکھیے سب سے سنگین جرم کتاب و سنت کے بالمقابل اپنی خواہشات کو ترجیح دینا ہے۔ اللہ کی کتاب کچھ کہہ رہی ہے اور ہمارا دل کچھ اور کرنے کو کر رہا ہے، اس کو پیٹھ پیچھے پھینکا، اللہ کے حکم کو اگنور کیا اور جو دل چاہا وہ کیا، اور اسی طرح سنت کو چھوڑ کر بدعات اختیار کر لی۔ تو ہمیں یہ حق نہیں، کیونکہ دین وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، دین وہ نہیں جو ہمارا دل چاہتا کہ ہم کرتے رہیں یا اپنی عقل سے کچھ گھڑ لیں۔ تو نفس کی پیروی کی وجہ سے، عقل کی پیروی کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کرنا اور عقل اور نفس کے پیچھے چلنا، یہ سراسر گمراہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو یہ خود گھڑتے ہیں، یعنی خود ہی اپنی من پسند باتیں گھڑ لی، اپنے خیالات، اور پھر اس کو دین سمجھ لیا۔ تو دین پر بہتان لگانا، اس میں بدعات ایجاد کرنا، دین میں بغیر علم کے بات کرنا، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کے دین کو بگاڑ دیتی ہیں، دین کی اصل شکل ہی بدل جاتی ہے۔ پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایسے دن میں جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک، جسے تو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد رکھیے تمام بھلائیاں، ساری خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اسی سے خیر مانگتے رہنا چاہیے، نیکی کے کاموں کی توفیق بھی اسی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ جس کے لیے اللہ چاہے وہ نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ اور نعمتیں ملنے پر اللہ کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، کوئی ملک دے، کسی بھی طرح کی کوئی چیز دے، تو اس پر کیا کرے؟ فخر نہیں، غرور نہیں، اللہ کے آگے جھک جانا، اطاعت، فرما برداری۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رزق اور مستقبل کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ ہی اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے نا تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ کیا آپ دیکھیں نا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو ملک میں سبھی کچھ آ جاتا ہے نا، پھر جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لے، تو گویا سارا اختیار تو اس کے پاس ہے، لہذا اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پہ توکل کرنا چاہیے۔ اور یہ توکل انسان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جس کا جتنا زیادہ توکل ہوتا ہے وہ انسان اتنا ہی دل کا زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ میرا رب ہے نا، وہ کرے گا، سب کچھ تو اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز کا مالک تو وہ ہے، اصل بادشاہ تو وہ ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، تو وہ ہمارے حالات نہیں بدل سکتا؟ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے،
اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی کوئی یہ معمولی کام ہے کہ وہ ہستی جو ایک مردہ چیز سے زندہ کو نکال لے اور زندہ سے مردہ کو نکال لے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف وہی کرتا ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ میرے حالات بھی بدل سکتا ہے، میرے غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے، میری بیماری کو صحت میں بدل سکتا ہے، میری تنگی اور تکلیف کو آسانی میں بدل سکتا ہے۔ لہذا میرا توکل اور میری دعا اور میری توجہ اسی کی طرف ہے۔ پھر فرمایا مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز یعنی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی دوستی کا معیار یہاں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھنی چاہیے، اس کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عام طور پر انسان دنیاوی فائدوں کے لیے بعض اوقات اہل ایمان کو چھوڑ کر دوسروں سے دوستی کر لیتا ہے۔ تو یہاں شر سے بچنے کے لیے تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن دلی دوستی جس سے آپ کی ہوگی اسی کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے اور اسی جیسے آپ اعمال کریں گے، تو اس کا معیار بتا دیا گیا۔ کہہ دیجئے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ چھپے کھلے سب کچھ برابر طریقے سے جانتا ہے، اور ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کرتے رہیں، کیونکہ وہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ بندے کو اپنے رب سے حیا کرنی چاہیے کہ وہ دیکھتا ہے، اور پھر گھٹیا خیالات نہیں ہونے چاہیے، اسے شرم کرنی چاہیے کہ یہ خیالات میرے رب کو پتہ ہے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ پھر فرمایا وہ دن جس میں ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا، اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا۔ وہ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، یعنی وہ صرف ڈراتا نہیں، وہ شفیق اور رحیم بھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں، اس کا غضب یا رحمت۔ اللہ کی رحمت تو اللہ کے غضب پر بھاری ہے، غالب ہے، لیکن ہم ڈرتے ہی رہیں اللہ سے، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لیں، کیونکہ وقت نکلنے کے بعد وہاں کچھ نہیں ہو سکے گا۔